الله أكبر الله أكبر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے آپ سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اب اس کے لیے دو دعائیں بہت کثرت سے مانگا کیجیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ دعا سکھائی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما. اور دوسری دعا خاص طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم جو نفع دینے والا نہیں ہوتا اس سے پناہ مانگی اور یوں فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہیں دیتا. معلوم ہوا علم نافع کوئی بہت ہی اچھی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مانگا، اور غیر نافع علم یہ کوئی بہت ہی بری چیز ہے جس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اور جتنے فارغ التحصیل ساتھی ہوتے ہیں، دور حدیث کرنے والے ہوتے ہیں، وہ عام طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ اب ہم عالم بن رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اپنے اساتذہ سے بھی سوال کرتے ہیں. اس سوال کا صرف جواب عرض کرنا مقصود ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے شاگرد عالم بننے والے جو اس سال عالم بن رہے ہیں وہ بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ استاد جی اب علم حاصل کر لیا اب کیا کریں. اور جو ابھی زیر تعلیم ہے مختلف درجات میں، ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم یہاں پڑھنے کے بعد پھر کیا کریں گے. دراصل اس سوال کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ یہ 8 سال اساتذہ سے ایک جملہ سنتے رہتے ہیں جو بالکل درست جملہ ہے کہ بھائی علم حاصل کرو اللہ کی رضا کے لیے. سارا سال یہ جملہ سنتے ہیں اور پھر 8 سال سے یہی جملہ سنتے آ رہے ہیں. اس جملے سے جو اساتذہ کا مقصود ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو کہ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرو، یعنی اس میں کوئی دنیا مقصود نہ ہو، کوئی اور مقصود نہ ہو. اساتذہ کے کہنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرو. طالب علم کیا سمجھ بیٹھتا ہے؟ طالب علم یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ علم حاصل کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. اساتذہ نے وہ جو جملہ بولا پھر میں عرض کروں گا کہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ کس لیے بولا، اخلاص کے لیے. لیکن طالب علم اس سے کیا سمجھتا ہے کہ علم حاصل کر لو اللہ راضی ہو جائے گا. لہذا اب وہ یہ سوال کرتا ہے کہ میں علم حاصل کر لیا، عالم بن گیا، اللہ راضی ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ حالانکہ ایک بات طے فرما لیں اچھی طرح کہ علم حاصل کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے طلباء کے اندر کہ ہم صرف علم حاصل کر لیں گے اللہ راضی ہو جائے گا. یہ آپ نہ کوئی آیت دکھا سکتے ہیں نہ کوئی حدیث دکھا سکتے ہیں جس میں یہ بات آئی ہو کہ علم حاصل کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. علم کی فضیلتوں والی روایات نہ سنائیے گا. میں نے جو بات عرض کی اس کو توجہ سے
کوئی آیت کوئی حدیث ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ بات موجود ہو کہ علم حاصل کرنے سے، صرف علم حاصل کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس غلط فہمی کو درست کیجیے۔ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اب توجہ سے، دو باتوں سے اللہ راضی ہوگا، اگر اس میں سے ایک بھی کم ہوگی تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اور وہ دو باتیں کیا؟ نمبر ایک، ہم نے جو علم حاصل کیا اس کے مطابق خود عمل کریں۔ بہت آسان بات ہے، جو علم حاصل کیا اس پر خود عمل کریں، اس سے اللہ راضی ہوگا۔ نمبر دو، جو علم حاصل کیا اسے دوسروں تک پہنچائیں، اس سے اللہ راضی ہوگا۔ تیسرا راستہ آپ کے لیے اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہے۔ بہت آسانی سے جواب آپ کو مل گیا کہ اب ہم عالم بن گئے ہیں، اب کیا کریں؟ پہلے تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ صرف علم حاصل کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اگر صرف علم حاصل کرنے سے اور علم ہونے سے اللہ راضی ہوتا تو شیطان سے راضی ہو جاتا۔ اس کے بعد بہت علم تھا، بہت علم، اللہ اس سے ناراض کیوں ہوا؟ اس کے علم کی وجہ سے یا عمل کی وجہ سے؟ آپ قرآن میں کیا پڑھ کر آئے؟ عمل کی وجہ سے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، سجدہ نہیں کیا، اللہ کا کہنا نہیں مانا۔ علم کی وجہ سے تو نہیں اسے نکالا گیا، علم تو اس کے پاس بہت سارا تھا۔ اور ابھی انشاءاللہ جامعہ شفیہ کے شیخ الحدیث اور محتمیم حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، ہم سب کے بزرگ، ہم سب کے شیخ ابھی تشریف لائیں گے، وہ آپ کو بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائیں گے۔ وہ تو وہی پڑھائیں گے انشاءاللہ، لیکن جب وہ حدیث پڑھائے نا اور ترجمۃ الباب پڑھیں تو امام بخاری رحمہ اللہ جب یوں کہیں کہ ان اعمال بنی آدم و اقوالہم یوزن، کہ بنی آدم کے اعمال اور اس کے اقوال تولے جائیں گے، یہ وہ تشریح کو فرمائیں گے۔ میں نے آپ کی بات ایک توجہ دلانی ایک بات کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ وہاں آپ کو یہ نہیں پڑھیں گے آپ وہاں بخاری کے اس باب میں کہ بنی آدم کا علم تولا جائے گا، یہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا۔ عمل تولا جائے گا، اقوال تولے جائیں گے، لیکن بخاری شریف میں بھی آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی ایسی کہ علم کو تولا جائے گا، عمل کو تولا جائے گا۔ علم وہاں میزان عمل میں بھی کام نہیں آئے گا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ پھر یہ 8 سال اساتذہ کیا کرتے رہے اور یہ ہم 8 سال کیا کرتے رہے؟ آپ نے سال کے آخر میں آ کے بتایا کہ 8 سال جو علم حاصل کرتے رہے اس سے اللہ راضی بھی نہیں ہوا اور اس علم کو تولا بھی نہیں جائے گا۔ لیکن آپ ایک بات سمجھ چکے کہ اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، اقوال کو تولا جائے گا۔ بولیے، آپ نے احادیث پڑھی، زبان سے پڑھی، وہ قول ہو گیا نا، وہ تولا جائے گا نا۔ 8 سال آپ نے اپنے اساتذہ کی بات کو مان کر قرآن و حدیث کے مطابق اپنے اعمال کو کرتے رہے، اس علم کے مطابق، وہ اعمال تولے جائیں گے نا۔ تو آپ کا 8 سال پڑھا جانا یہ تولا جائے گا کہ نہیں؟ غور کرنا، 8 سال جو آپ نے پڑھا یہ عمل تھا کہ نہیں؟ بڑی توجہ سے، آپ نے 8 سال جو پڑھا یہ عمل تھا کہ نہیں؟ وہ عمل تھا، لیکن آپ کے ذہنوں میں جو کچھ آیا نا، منطق میں آپ نے علم کی تعریف پڑھی، وہ اس کسی چیز کی صورت جو آپ کے ذہن میں آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم۔ وہ نہیں تولا جائے گا۔ قیامت کے دن بالکل یہ نہیں تولا جائے گا کون کتنا بڑا عالم ہے اس اعتبار سے کہ اس کے دماغ میں کتنا علم ہے، یہ نہیں تولا جائے گا۔ بھول جائیں علماء اس بات، بھول جائیں اس بات کہ اس کے اندر کتنی معلومات ہیں، کتنے حوالے ہیں، کتنی کتابیں اس نے زبانی یاد رکھی ہیں ذہن کے اندر، یہ نہیں تولا جائے گا۔ اس عالم کو بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا قول کیا تھا، اس کا عمل کیا تھا، وہ تولا جائے گا، وہ اللہ کے ہاں قیمتی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے نا تو قول بھی عمل ہے، اگر آپ غور کریں گے تو قول بھی کیا ہے؟ عمل ہے۔
اس لیے کہ عمل کی تعریف آپ نے یہ پڑھی ہے اساتذہ سے کہ انسان کے جوارح سے جو فعل سرزد ہوتا ہے ارادتاً اسے عمل کہتے ہیں۔ تو جب آپ زبان چلائیں گے، بولیں گے، تو وہ بھی تو کیا ہوگا؟ عمل ہوگا۔ اس لیے اگر تھوڑی سی منطق استعمال کریں تیسیر المنطق کی سطح تک، تو آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ ہر قول کیا ہوتا ہے؟ عمل ہوتا ہے، لیکن ہر عمل قول نہیں ہوتا۔ تو قول اور عمل میں کون سی نسبت ہو گئی؟ عموم و خصوص مطلق۔ ہر قول عمل ہوتا ہے لیکن ہر عمل قول نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا قول بھی کیا ہوتا ہے؟ عمل ہوتا ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ علم اور عمل میں سے کیا چیز تولی جائے گی، تو آپ کے پاس صرف ایک جواب ہوگا۔ کیا تولا جائے گا؟ عمل تولا جائے گا، علم نہیں تولا جائے گا۔ یہاں تک کہ آپ کا جو ایمان ہے، نجات کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ آپ نے بخاری شریف کے شروع میں پڑھا، دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ایمان اور ایک عمل۔ یہ بھی آپ نے پڑھا۔ کیا آپ کو عجیب سی بات محسوس نہیں ہوگی کہ ایمان بھی عمل کا نام ہے؟ ایمان بھی عمل کا نام ہے۔ اس لیے ہمارے شیخ الحدیث شیخ مسلم حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ جب یہ بخاری شریف کی کتاب الایمان کتاب العلم پڑھا رہے ہوتے تھے تو وہ کھل کر کہتے تھے، غور سے سنیے جملہ ان کا، کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے۔ میں اللہ کو ایک جانتا ہوں، اس کو ایمان نہیں کہیں گے۔ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی جانتا ہوں، اسے عقیدہ ختم نبوت نہیں کہتے۔ وہ تو پتہ نہیں کتنے غیر مسلم ہیں جو قرآن کی تفسیریں جانتے ہیں، حدیثیں جانتے ہیں، کتنے بڑے بڑے اسکالر ہیں غیر مسلم جو کہ قرآن اور تفسیر اور احادیث کے ماہر ہیں، بہت مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں۔ ان میں ہمیں فرق کیا ہے؟ وہ بھی جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور ہم لوگ کیا ہیں؟ مانتے ہیں۔ تو ایمان بھی کس کا نام ہے؟ جاننے کا، ماننے کا؟ ماننے کا۔ آپ مانیں گے تو مؤمن شمار ہوں گے۔ اس لیے آپ کے اقوال بھی تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے قیامت کے دن۔ تو اب آپ نے دو چیزوں کی فکر کرنی ہوگی، ایک اپنے قول کی فکر کرنی ہوگی ساری زندگی، ایک اپنے عمل کی فکر کرنی ہوگی ساری زندگی۔ عمل کے بارے میں کیا فکر کرنی ہوگی؟ کہ میرا کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہ ہو، اور اپنی قول کو بھی آئندہ زندگی میں درست رکھنا ہوگا کہ میرے قول کے اندر کوئی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ تو اپنے قول کو کیسے درست رکھنا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں جو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنے بول کو درست کرو۔ آپ علماء نے، خاص طور پر آپ علماء نے جو فارغ و تحصیل ہو رہے ہیں، اپنے بول کو درست کر لیجیے گا۔ کیا ہوگا پھر؟ کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ سارے کام درست کر دے گا۔ معلوم ہوا اگر عالم کا بول درست نہ ہو تو سارے کام اللہ خراب کر دے۔ حالات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ جہاں آپ ملازمت کریں گے، جہاں آپ مدرس بنیں گے، جہاں آپ امام بنیں گے، جہاں آپ خطیب بنیں گے انشاءاللہ، وہاں اگر آپ کا بول درست ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ آپ کے سارے کام درست کر دے گا۔ اور درست بول کیا ہوتا ہے؟ مختصر کچھ آپ نے پڑھا ہوا، بس آخری جملے، کہ 8 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کے بول کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ 8 چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا قرآن مجید میں، اگر ان میں سے ایک چیز بھی ہوگی تو وہ بول آپ کا درست نہیں ہوگا، وہ قول سدید نہیں ہوگا۔ وہ 8 چیزیں کیا؟ نمبر 1، جھوٹ نہ ہو، بس اب تفصیل میں نہیں۔ نمبر 1، جھوٹ نہ ہو، اس میں غیبت نہ ہو، بہتان تراشی نہ ہو، چغل خوری نہ ہو، اس میں تمسخر استہزاء نہ ہو، اس میں تحقیر تذلیل نہ ہو، اس میں خداع دھوکہ نہ ہو۔ وما یخدعون الا انفسهم، ادھر جاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ادھر جاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، منافقین والا کام وہ بھی نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
دوسروں کا دل دکھانے والا کام نہ ہو، دل توڑنے والا کام نہ ہو۔ بس یہ 8 چیزیں جو قرآن مجید نے ہمیں سمجھائیں، اگر آپ کے بول ان 8 چیزوں سے پاک ہوئے تو آپ کا بول درست ہوگا، انشاءاللہ اللہ سارے کام بھی درست کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔